میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اپنے رب کی طرف عاجزی کی، وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے کی طرح ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی مومن اور کافر دنیا میں اپنے لائف سٹائل کی طرح اخروی انجام کے اعتبار سے بھی اپوزٹ ہیں، ایک جنتی اور دوسرا جہنمی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ، تو اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا، ہم تجھے نہیں دیکھتے مگر اپنے جیسا ایک بشر۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پہلے جھٹلانے والے بھی نبی کی شان اس لیے نہیں پہچانتے تھے کہ بشر پاتے تھے، اسی لیے بشر کو رسول نہیں سمجھ پاتے تھے، مگر آج رسول مانتے ہیں مگر بشر ماننے کو تیار نہیں۔ حالانکہ اللہ نے کئی بار فرمایا کہ اس میں کیا پریشانی ہے کہ وہ ایک بشر کو تم میں سے تمہارے سمجھانے کے لیے رسول بنا کے بھیج دے۔ اگر فرشتہ بھیجتا تو یہ پریشانی کی بات ہوتی کہ وہ کیسے انسانوں کے لیے پریکٹیکل اور ماڈل ہو سکتا ہے۔ جیسے وہ گمراہ ہوئے ویسے یہ بھی گمراہ ہوتے ہیں، جو رسول نہیں مانتے وہ بھی گمراہ ہوئے اور جو بشر نہیں مانتے وہ بھی گمراہ ہوئے۔ ما نراک اتبعک، اور ہم تجھے نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کے سوا کسی نے تیری پیروی کی ہو جو ہمارے سب سے رذیل ہیں، یعنی ان کے فالورز کون ہیں؟ بس یہی مولوی طبقہ، غریب غربا، بادی اور راج، سطحی رائے کے ساتھ، یعنی ان کی اوپینین کی کون سی ورتھ ہے۔ اور ہم تمہارے لیے اپنے آپ پر کوئی برتری نہیں دیکھتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹے گمان کرتے ہیں۔ اس نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بڑی رحمت عطا فرمائی ہو، پھر وہ تم پر مخفی رکھی گئی ہو، تو کیا ہم اسے تم پر زبردستی چپکا دیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ اور اے میری قوم، میں تم سے اس پر کسی مال کا سوال نہیں کرتا، میری مزدوری اللہ کے سوا کسی پر نہیں، اور میں ان لوگوں کو دور ہٹانے والا نہیں جو ایمان لائے ہیں۔ یہ بھی ہمیشہ سے ڈیمانڈ ہوتی تھی ایلیٹ طبقے کی کہ یہ لوئر مڈل کلاس ہمارے ہوتے ہوئے نہ آئے، سٹیٹس ڈیفرنس ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، میں تمہیں خوش کرنے کے لیے ایمان والوں کو ہٹا نہیں سکتا، وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور لیکن میں تمہیں ایسے لوگ دیکھتا ہوں جو جہالت برتتے ہو۔ یا قومی، اور اے میری قوم، اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا اگر میں انہیں دور ہٹا دوں؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں ایک فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ اسے زیادہ جاننے والا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یقیناً میں تو اس وقت ظالموں سے ہوں گا۔ انہوں نے کہا، یا نوح، اے نوح، بے شک تو نے ہم سے جھگڑا کیا، پھر ہم سے بہت جھگڑا کیا، بس لے آ ہم پر جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے اگر تو سچوں سے ہے۔ اس نے کہا، وہ تو تم پر اللہ ہی لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں، اور میری نصیحت تمہیں نفع نہ دے گی اگر میں چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں۔ اگر اللہ یہ ارادہ رکھتا ہو کہ تمہیں گمراہ کرے، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، کہہ دے اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرا جرم مجھی پر ہے، اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ تیری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا مگر جو ایمان لا چکا، پس تو اس پر غمگین نہ ہو جو وہ کرتے رہے ہیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور وحی کے مطابق کشتی بنا، اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ اس آیت میں اہم مسئلہ، اللہ عز و جل نے اپنے لیے اعین، آنکھوں کا لفظ استعمال کیا، اور اللہ کی صفات میں اس کی آنکھیں بھی ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 39 میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔
بعض لوگ اللہ کے لیے آنکھیں ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں اللہ کی آنکھیں ماننے سے مخلوق کی مشابہت لازم ہو جاتی ہے، یعنی وہ کوئی ہمارے جیسا ہے۔ ان حضرات نے اسی بہانے سے اللہ کی بے شمار صفات کا انکار کر دیا اور کئی ایک تعویل کر دی۔ مثلاً اللہ کے چہرے، ہاتھ، پنڈلی، کان، آنکھ، اس کے اترنے، چڑھنے، سننے، بولنے، دیکھنے، خوش ہونے اور ناراض ہونے کا انکار کر دیا، اور ان کی اپنی طرف سے کوئی تعویل اور مطلب اور معنی بیان کرتے ہیں، یا بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، حالانکہ یہ وہ اللہ کی صفات ہیں جو خود اس نے اپنے لیے بیان کی ہیں، اور ان کا اردو ترجمہ وہی ہوگا جو ان لفظوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور ان کی کیفیات اور حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جس کی مخلوق میں سے کوئی مشابہت نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ کو اس کی صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کی صفات کا انکار گویا اللہ کا انکار ہے، اسی لیے ایسے باطل نظریات کا انکار لازم ہے، اور اللہ کی صفات پر ایمان ضروری ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بناتا رہا، اور جب کبھی اس کے پاس اس کی قوم کے کوئی سردار گزرتے اس سے مذاق کرتے، وہ کہتا اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو یقیناً ہم تم سے مذاق کرتے ہیں جیسے تم مذاق کرتے ہو۔ قوم کے لوگ مذاق اڑاتے کہ یہ خشکی میں کشتی چلائے گا، اور نوح علیہ السلام ہنستے کہ موت ان کے سر پہ کھڑی ہے اور یہ اسے مذاق سمجھتے ہیں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس تم جلد ہی جان لوگے کہ وہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا اس میں ہر چیز میں سے 2 قسمیں یعنی نر و مادہ دونوں کو اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لے، سوائے اس کے جس پر پہلے بات ہو چکی، اور ان کو بھی جو ایمان لے آئے، اور اس کے ساتھ تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ اور اس نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تب سے قیامت تک یہ پانی اور کشتی میں سفر کی دعا ہے۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اس کے علاوہ نوح علیہ السلام کی کچھ اور دعائیں بھی قرآن میں آئی ہیں، جیسے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، اور رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور اسی طرح سورہ الزخرف میں بھی دعا سکھائی گئی، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ لیکن یہ دعا خاص طور پر کشتی اور پانی کے سفر کے لیے ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، اور وہ انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موج میں چلی جاتی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور وہ ایک علیحدہ جگہ میں تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اس نے کہا میں عنقریب کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کہا آج اللہ کے فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے، اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی تو وہ غرق کیے گئے لوگوں میں سے ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ مشرک مرتے دم تک اسباب ہی کی فکر میں رہتا ہے اور اسباب والے کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ اگر وہ کم عقل تھا جو پہاڑ کو بچانے والا سمجھ رہا تھا تو آج پتھروں کو بچانے والا یعنی قبروں، مزاروں، درباروں یا گزر جانے والے اللہ کے پاس چلے جانے والے ولیوں کو بچانے والا سمجھ کر کون سا عقل سے کام لے رہے ہیں۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي، اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور وہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہا گیا ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔ آج بھی عراق اور ترکی کے درمیان ارمینیا کا جو پہاڑی سلسلہ ہے، مغربی سیاحوں نے یہاں اس جودی پہاڑ پر کچھ بڑے بڑے لکڑی کے تختے جو کشتی کے پھٹے معلوم ہوتے ہیں دریافت کیے ہیں، لیکن ان کے بارے میں قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آیا یہ وہی تختی کے پھٹے ہیں جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی یا اس کے علاوہ، واللہ عالم۔ اسی طرح یہ بحث بھی بہت کی جاتی ہے کہ کیا طوفان پوری روئے زمین پہ آیا تھا یا صرف اسی علاقے میں جہاں نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ گو قرآن و حدیث میں اس کی کوئی تصریح نہیں ہے، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ طوفان کے زمانے میں دنیا میں دجلہ و فرات کی وادی کے علاوہ کسی اور جگہ آبادی ہی نہ ہو۔ بہرحال نوح علیہ السلام کے واقعے سے اور قوم نوح کی تباہی سے بہت اہم اسباق معلوم ہوتے ہیں،
غیر ضروری تفصیلات میں کوئی سبق نہیں ہوتا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، بس کہا اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، یعنی تو نے خود ہی فرمایا تھا کہ احمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، تو میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ نے اس پر اس لیے ناراضگی کا اظہار فرمایا کیونکہ اللہ نے وہاں یہ بھی تو فرمایا تھا الا من سبق علیہ القول، مگر جس کے بارے میں میری استثناء ہو چکی ہے، میں نے پہلے ہی فرما دیا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، ظالموں کے بارے میں بات نہ کرنا، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو احساس ہوا، معافی کا سوال کر ڈالا۔ پہلے جو فرما رہے تھے کہ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، جیسے اللہ نے فرمایا اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں سے نہیں، بے شک یہ ایسا کام ہے جو اچھا نہیں، بس مجھ سے اس بات کا سوال نہ کر جس کا تجھے کچھ علم نہیں، بے شک میں تجھے اس سے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، یعنی میں نے تو بات کو صحیح سمجھا ہی نہیں تھا، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھے رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں سے ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیے کہ پہلے نبی کی جو دعا تھی وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نوح علیہ السلام کا بھی وہی انداز ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، قیلا کہا گیا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے عظیم سلامتی اور بہت سی برکتوں کے ساتھ تجھ پر اور ان جماعتوں پر جو ان لوگوں سے ہوں گی جو تیرے ساتھ ہیں، اور کئی جماعتیں ہیں جنہیں ہم عنقریب ساز و سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ غیب کی خبروں سے ہیں جنہیں ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ تو انہیں جانتا تھا اور نہ تیری قوم۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، لیکن کہاں ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ نبی تو سب جانتے ہیں، عالم الغیب کہلاتے ہیں؟ وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی تو نہیں جانتا تھا، فاصبر، بس صبر کر، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ یہاں جس اخوت کا ذکر ہے وہ ایمانی اخوت بھائی چارہ نہیں ہے، بلکہ دعوتی مقاصد کے پیش نظر، جیسے ہم ملک ہم ذات کہا جاتا ہے، تو یہ قومی برادری کی بات ہے، ایمانی برادری کی بات نہیں ہے جو صرف مسلمانوں ہی کے بیچ ہے۔ اور یہی قوم عاد ہی کو اصحاب الاحقاف بھی کہا گیا ہے۔ اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو۔ یا قومی، اے میری قوم، میں تم سے اس پر کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا، میری مزدوری اس کے سوا کسی پر نہیں جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو۔ اب دیکھیے تو آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام، پھر یہاں ہود علیہ السلام کی زبانی اور دیگر تمام انبیاء کی زبانوں سے، اور اس صورت کا آغاز ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم